السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا، سورۃ الکہف. محترم ناظرین، اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے. اگر ہم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں تو گن نہیں سکتے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو گن نہیں سکتے. محترم ناظرین، اللہ رب العالمین نے جہاں انسانوں کو، اپنے بندوں کو بہت ساری نعمتوں میں سے نوازا ہے، ان میں سے ایک عظیم نعمت اللہ رب العالمین نے جو انسانوں کو، اپنے بندوں کو دی ہے، وہ اولاد کی نعمت ہے. اولاد انسان کی ضرورت ہے. اولاد انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اولاد انسان کے بڑھاپے کا سہارا ہے. اگر ہم اولاد کی صحیح تربیت کریں گے، نیک اور صالح اسے بنائیں گے، تو ہمارے مرنے کے بعد یہ اولاد ہمارے حق میں دعا کرے گی، اور اللہ رب العالمین اس کے دعا کے بدلے اللہ رب العالمین ہمارے درجات بلند کرے گا. محترم حاضرین، انبیاء علیہ السلام نے بھی دعا کی. انبیاء علیہ السلام نے بھی دعا کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی رب هب لی من الصالحین. اور حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی دعا کی رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. تو معلوم یہ ہوا کہ اولاد ایک عظیم نعمت ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کی ہے. ذرا اولاد کی قدر ان سے پوچھئے جن کو اللہ رب العالمین نے اولاد سے محروم رکھا ہے. ان کو اللہ رب العالمین نے اولاد سے نہیں نوازا ہے. ان کو اولاد کی قدر پوچھئے تو آپ کو بتائیں گے. محترم ناظرین، جہاں اولاد باعث نعمت ہے، اولاد وبال جان بھی ہے اور فتنہ ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ. بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. یہ اولاد تمہارے لیے وبال جان، فتنہ اس وقت بن سکتے ہیں جب تم ان کی صحیح تربیت نہیں کرو. اگر والدین اپنے بچوں کی بچپن ہی سے صحیح تربیت کریں گے، ان کو نیکی کی طرف راستہ دکھائیں گے، اچھائی کی طرف راستہ دکھائیں گے، ان کے اخلاق کو سنواریں گے، تو یہ بچے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے. محترم ناظرین، آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، کورونا وبا پھیلی ہوئی ہے، لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، ہمارے بچے 2.5-3 مہینے سے اسکول بند ہونے کی وجہ سے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بہترین موقع ہے والدین کے لیے، یہ بہترین وقت ہے والدین کے لیے کہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، اپنے بچوں کو اخلاق سکھائیں، اپنے بچے کو آداب سکھائیں، اپنے بچوں کو دینی مسابقے میں حصہ دلائیں، اپنے بچے کو آن لائن مکتب پڑھائیں، اپنے بچوں کو اچھے اچھے کاموں میں راغب کریں. یہ والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے، والدین کے اوپر واجب ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں. محترم ناظرین، جب اسکول ہوتی تھی تو والدین سے کہا جاتا تھا کہ بچوں کی تربیت کرو، تو والدین کہتے تھے کہ بچہ صبح جاتا ہے، دوپہر کو اسکول جاتا ہے، وقت نہیں ملتا، شام آتی ہے تو شام میں آتا ہے جب تو مکتب چلے جاتا ہے، ہمیں تربیت کرنے کا وقت نہیں ملتا. یہ بہترین موقع ہے. محترم ناظرین، اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے، ابھی لاک ڈاؤن باقی ہے، یہ بہترین موقع ہے. ابھی اسکول بند ہیں، یہ بہترین موقع ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کریں. محترم ناظرین، ابھی کچھ دنوں پہلے واٹس ایپ کے اندر ایک اشتہار آیا کہ کرناٹک کی ایک لڑکی جس کی عمر صرف 12 سال ہے، لاک ڈاؤن کے اندر 2.5 مہینے کے اندر پورا قرآن حفظ کر لیا. اللہ جزائے خیر دے اس لڑکی کو کہ صرف 2.5 مہینے کے اندر، لاک ڈاؤن کے اندر صرف 2.5 مہینے کے اندر اس نے پورا قرآن حفظ کر لیا. اور اسی طریقے سے اور ایک واقعہ واٹس ایپ کے اندر یہ آیا کہ باپ نے اپنی لڑکی کو
پب جی کھیلنے سے انکار کیا تو اس لڑکے نے باپ کا قتل کر دیا اور اس کے 3 ٹکڑے کر دیے. یہ کس کا نتیجہ تھا؟ یہ اپنے اولاد کی صحیح تربیت نہ کرنے کا نتیجہ تھا کہ پب جی کھیلنے سے انکار کرنے پر بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا. تو محترم ناظرین، والدین کے اوپر یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس وقت کو غنیمت جانیں اور اپنے بچے کی صحیح تربیت کریں. آج ہمارا گھر کا ماحول کیسا ہے؟ ذرا خالی وقت مل جاتا ہے تو ہمیشہ ٹی وی میں مصروف رہتے ہیں. باپ کے ہاتھ میں ایک فون رہتا ہے، ماں کے ہاتھ میں ایک فون رہتا ہے، بہن کے ہاتھ میں ایک فون رہتا ہے، بچہ کے ہاتھ میں ایک فون رہتا ہے. سارے کے سارے ایک ہی گھر میں ہو کر فون میں مصروف ہوتے ہیں. کیسے تربیت ہوگی ہمارے بچوں کی؟ کیسے اصلاح ہوگی ہمارے بچوں کی؟ کیسے ہمارے بچے آگے جا کر بڑے بڑے لوگ بنیں گے، بڑے بڑے شخصیت بنیں گے؟ اگر ان کی تربیت صحیح ہوگی تو یہی بچے آگے چل کر بڑے بڑے شخصیت بنے. یاد رکھ لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا کہ ہر ایک آدمی ذمہ دار ہے اپنے گھر والوں کی، اور عورت ذمہ دار ہے اپنے شوہر کے گھر کی، کہ وہ اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرے اور اپنے اولاد کو اخلاق سکھائے، اپنے اولاد کو تربیت کرے، اولاد کو صحیح معنوں میں نیک بنائے. یہ والدین کی ذمہ داری ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام تربیت کیسے ہونا ہے؟ تربیت ایسی ہونا ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ نے کی. ایسا بیٹے کو تیار کیا، حضرت اسماعیل کو ایسے تیار کیا. جب حکم دیا گیا کہ اللہ نے یہ حکم دیا کہ میں تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے، تو اس حکم کو سنتے ہی بیٹا تیار ہو گئے. ایسے آج ہم اپنے اولاد کی تربیت کرنا ہے. آج یہ ایک حکم جب اللہ کا حکم آ جائے تو فوراً قربان ہونے کے لیے تیار ہونا. ایسا ہمیں اپنے اولاد کی تربیت کرنا چاہیے. محترم ناظرین، یہ سب کیا ہے؟ اچھی تربیت کا نتیجہ ہے کہ اولاد صالح نکلتی ہے، اولاد نیک نکلتی ہے، اور اولاد ماں باپ کی باتیں سنتی ہے، ان کی اطاعت گزاری کرتی ہے. اگر ہم صحیح معنوں میں اولاد کی تربیت نہیں کریں گے، اولاد کو صحیح راستے پر نہیں لائیں گے، نیکی کے کاموں میں ان کو حصہ نہیں دلائیں گے، مسابقے میں اور اسی طریقے سے آن لائن جو بھی دروس ہوں گے، آن لائن مکاتب ہوں گے، اس میں اگر ہم حصہ نہیں دلائیں گے تو یہ بچے بگڑ جائیں گے. پھر سدھارنے کی کوشش کریں گے تو سدھریں گے نہیں، پھر ان کو اچھا بنانے کی کوشش کریں گے تو بن نہیں پائیں گے. علماء کا قول ہے، آج ہمارے والدین ایسے ہیں جب بچہ گھر میں روتا ہے تو اس کے ہاتھ میں فون تھما دیتے ہیں. والدین اس کے ہاتھ میں فون تھما دیتے ہیں. بچہ روتا ہے تو ٹی وی چالو کر کے آن کر کے دے دیتے ہیں. اور جن کی ہمارے اولاد میں جن کی عمر 10 سال 12 سال کی ہوتی ہے، جب بچہ رونے لگتا ہے، جب بچہ ضد کرنے لگتا ہے تو اس کو فون دلا دیتے ہیں اور وہ سارا وقت اپنا فون میں لگا لیتا ہے. تو محترم حاضرین، علماء کا قول ہے، علماء کو کہتے ہیں ھذا فرار من التربیۃ الصالحہ، یہ والدین کی فراری ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت سے دور بھاگ رہے ہیں. محترم ناظرین، ہمیں اپنے اولاد کی تربیت کرنا ہے، ان کو صحیح معنوں میں نیکی کی طرف راغب کرنا ہے. یہ بہترین موقع ہے لاک ڈاؤن کا کہ ہم اپنے بچوں کی طرف تربیت کریں. آج ہمارے بچے بگڑے ہوئے ہیں، آج ہمارے بچے لہو و لعب میں ہیں. آج ہمارے بچے روڈوں پر بیٹھ کر گپ شپ کر رہے ہیں. آج ہمارے بچے کٹوں پر بیٹھ کر پب جی کھیل رہے ہیں. آج ہمارے بچے کبوتر اڑانے میں مصروف ہیں. شاعر کہتا ہے، طفل میں بو آئے کیا ماں باپ کے اتوار کی، طفل میں بو آئے کیا ماں باپ کے اتوار کی، دودھ تو ڈبے کا ہے تعلیم ہے سرکار کی. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ بہترین موقع سے ہم فائدہ اٹھائیں اور اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دیں، تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو باتیں بیان کی گئی ہے ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.